بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے جو مسائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ ہے حالت حیض کے۔ ایک خاتون ہے جس نے یہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، کئی عورتیں دستانے پہن کر حالت حیض میں قرآن کریم کو چھو لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے چھونا بھی جائز ہے اور پڑھنا بھی جائز ہے، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو غلاف ہوتا ہے، غلاف یا تھیلی وغیرہ، اس سے قرآن کریم کو چھونا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ قرآن کریم کو جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان سے چھونا، حالت حیض میں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا جو دوپٹہ سر پہ ہے اس کے کسی کونے سے چھونا، پکڑنا، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو سب سے پہلے یاد رکھے، میں آپ حضرات کے سامنے فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 اور رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اس ہی طریقے سے مسائل مستورات صفحہ نمبر 110، 111، 112، ان تمام جگہوں پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ یاد رکھے، دستانے پہن کر قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دستانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگا کہ وہ جسم سے الگ شمار ہوگا، بلکہ وہ جسم کا جیسے کپڑا پہن لیا جاتا ہے، پہنا ہوا کپڑا ہوتا ہے، بعین ہی وہی پہننے میں شمار ہوگا، کیونکہ اس کو کہا گیا ہے کہ دستانہ پہن کر، تو پہن لیا گیا تو پھر وہ پاک نہیں رہا۔ اور قرآن کریم کو پڑھنا تو کسی بھی صورت میں حالت حیض میں یا نفاس میں جائز ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی آپ کو یہ کہا ہے بالکل غلط کہا ہے۔ دوسرا مسئلہ غلاف وغیرہ کے تعلق سے ہے، تو یاد رکھے، اگر کوئی رومال ہے یا کوئی ایسی تھیلی ہے جس میں قرآن کریم کو رکھ لیتے ہیں، وہ قرآن کریم کا جزو نہیں کہلایا جائے گا، یعنی کہ اس کے ساتھ پیوست نہیں کہلایا جائے گا، اور پیوست نہیں ہوگا تو پھر جو ہے اس کا جز بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی رومال ہے یا کوئی ایسی تھیلی ہے جس میں قرآن کریم کو رکھ دیتے ہیں، جس کو جزدان بھی بولتے ہیں، تو اگر اس سے چھو لیا جائے تو اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی جیسے کہ قرآن کریم پہ غلاف سی دیا جاتا ہے، قرآن کریم پہ غلاف کو کپڑے کا بنا کے سی دیا جاتا ہے تھیلی نما، یا پھر جو ہے چمڑے کا ہو یا پھر جو ہے ریگزین وغیرہ کا، اس کو پیوست کر دیا جاتا ہے قرآن کریم کے ساتھ، تو اس کو چھونا جائز نہیں ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اس ہی طریقے سے قرآن کریم کے اس حصے کو، یعنی کہ قرآن کریم کے جو صفحات ہوتے ہیں اس میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر قرآن کریم کا کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا، بالکل خالی کناری ہوتی ہے، جیسے کناریوں پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو وہاں سے بھی چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں حالت حیض میں، کیا ان کپڑوں کے ذریعے قرآن کریم کو چھونا یا ہاتھ لگانا یا پھر اٹھا کے کہیں رکھ دینا، اس کو جو ہے اس کپڑے کے ذریعے اس کو آڑ بنا کے اس کپڑے سے پکڑ کے، تو شریعت کا کیا حکم ہے اس میں؟ تو یاد رکھے، حالت حیض میں پہننے گیا کپڑا وہ بالکل ناپاک ہے، اس سے آپ بالکل نہیں چھو سکتے، چاہے وہ کرتے کا دامن ہے یا پھر جو ہے آستین وغیرہ کو یوں چڑھا کے اس سے پکڑنے کی کوشش کرے، یا جو دوپٹہ پہن رکھا ہے وہ دوپٹہ بھی اسی میں داخل ہے، اس سے بھی نہیں چھو سکتے۔ ہاں، اگر کوئی رومال آپ نے الگ سے اٹھایا اور اس سے قرآن کریم کو پکڑ کے آپ دوسری جگہ رکھ دیں تو پھر اجازت ہے ایسا کرنے کی، لیکن جو جسم پہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ پہنا ہوا ہے، لگا ہوا نہیں بلکہ پہنا ہوا ہے، جیسے دوپٹہ بھی پہنا ہوا ہے، قمیض بھی پہنی ہوئی ہے اور وہ دستانے بھی وہاں پر پہنے ہوئے ہیں، تو اگر ایسا کوئی کپڑا ہے جو پہنا ہوا ہے حالت حیض میں اور حیض باقی ہے، تو پھر جو ہے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوئے۔ اور یہ یاد رکھے کہ دستانہ جو ہے وہ پہنا گیا ہے، نہ کہ اس سے کوئی پکڑا جا رہا ہے کہ اس کو ویسے کپڑے پر یوں ڈال کے اس سے پکڑ لیا، بلکہ پہننے کا ذکر کیا ہے، تو پہن کے جو ہے ہاتھ لگانا جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا غلاف یا تھیلی وغیرہ کے تعلق سے، تو اگر تھیلی یا غلاف جو ہے وہ ہے جس میں سے قرآن کریم کو نکال کر الگ اور تھیلی کو الگ رکھ دیتے ہیں، پھر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ پیوست نہیں ہے، یعنی کہ جڑا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے اگر اس سے چھو لیں گے تو اجازت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی پیوست ہے، جیسے کہ جلد ہوتی ہے، چمڑے کی جلد ہوتی ہے یا پھر جو ہے ریگزین کی ہوتی ہے، یا وہ کپڑا جس کو آپ بطور جلد جو ہے سی دیتے ہیں اس پہ، یعنی کہ اس پہ مسک کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔